اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں تمام دوستوں اور تمام سبسکرائبرز اور تمام ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو میرے اس پروگرام کو پورے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے ہیں۔ آج ہم بہت خاص بات کرنے والے ہیں۔ موجودہ سیاسی بحران میں میرے خیال میں یہ آج کا پروگرام جو ہے یہ سب سے بڑا پروگرام ہوگا۔ اس میں بعض ایسے انکشافات کرنا چاہتا ہوں جو کچھ دنوں کے بعد عام لوگوں تک پہنچیں گے، اور میری خواہش ہے کہ جو حقیقی صورتحال ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب اسد عمر نے اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد جو اہم پریس کانفرنس کی، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے، اور اس گفتگو کے موضوع کو میں عنوان دے رہا ہوں کہ کیا عمران خان نے سیاسی طور پر غیر متحرک ہو جانے کی گارنٹی دے دی ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے یہ گارنٹی بھی دے دی ہے کہ وہ فوری انتخابات کا مطالبہ نہیں کریں گے اور شہباز شریف کی حکومت جب مناسب چاہے انتخابات کرا سکے گی؟ اسد عمر کی پریس کانفرنس کو، ان کی میڈیا سے گفتگو کو اگر بغور دیکھا جائے، سمجھا جائے تو یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر صاحب نے، جو انتہائی قریبی ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے، اپنی رہائی کے بعد جو گفتگو کی ہے وہ عمران خان سے طے شدہ گفتگو تھی۔ عمران خان کے ساتھ انہوں نے ان رابطے کرائے گئے، انہوں نے کیے، کیسے ہوا، بیچ میں کون لوگ تھے، لیکن اسد عمر صاحب کل صرف اپنی زبان نہیں بول رہے تھے، میرے خیال میں جو کچھ بھی وہ کہہ رہے تھے اس میں عمران خان صاحب کی رضامندی شامل تھی۔ دیکھیے، باقی لیڈران پی ٹی آئی کے گرفتار ہوئے، بار بار گرفتار ہوئے، منتیں ترلے کر کے معافی نامے لکھ کر باہر آئے، اور اب پچھلے کچھ دنوں سے یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری ہے کہ رہائی صرف اس کو ملتی ہے جو عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہے۔ لیکن اسد عمر صاحب نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ رہیں گے، البتہ انہوں نے پارٹی کی جنرل سیکرٹریشپ اور کور کمیٹی جو ہے اس کی رکنیت سے استعفیٰ دیا ہے۔ انہوں نے، اسد عمر صاحب نے، عمران خان کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کی۔ بات نہ کرنا تو کجا، بسا اوقات لگ رہا تھا کہ وہ عمران خان کی وکالت بھی کر رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کا ماسٹر مائنڈ صرف عمران خان نہیں تھا، کہ یہ جو حملہ ہوا یہ فرد واحد یا اکیلے عمران خان کا فیصلہ نہیں تھا۔ تو طے جو باتیں ہوئی ہیں میرے خیال میں، جو میری سمجھ میں آتی ہیں، وہ یہ ہوئی ہے کہ اب پارٹی کو
اسد عمر صاحب چلائیں گے، جن کی پچھلی 3 نسلیں پاک فوج سے وابستہ ہیں، ان کے والد ہوں، ان کے دادا ہوں، ان کے پردادا ہوں، وہ فوج میں اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ ان کے دوسرے بھائی محمد زبیر صاحب پہلے ہی نون لیگ کے اہم لیڈر ہیں اور نون لیگ کی طرف سے سندھ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں محمد زبیر صاحب۔ تو اس طرح اسد عمر صاحب ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے نہیں گئے یا پارٹی چھوڑ کر نہیں گئے۔ اسد عمر صاحب پارٹی کے اندر ہی رہیں گے اور پی ٹی آئی کے نئے ایجنڈے کو اس پر عمل درآمد کرائیں گے۔ اہم ترین بات جو انہوں نے کی اسد عمر صاحب نے وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر، جسے جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، ان کو سزائیں دی جائیں، لیکن پورے پاکستان سے جو ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ بے گناہوں کی رہائی کا مطالبہ اسد عمر صاحب کی طرف سے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اٹ مینز کہ یہ بھی ان کی رہائی سے پہلے اڈیالہ جیل کے اندر طے ہو گیا تھا کہ وہ تمام غیر متعلقہ لوگ جو گرفتار کیے گئے ہیں انہیں فوری طور پہ رہا کر دیا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سوائے مطلوبہ لوگوں کے، مشکوک لوگوں کے، بہت زیادہ مشکوک لوگوں کے جن کے خلاف ایویڈنس ہے، شواہد ہیں، ان کے سوا باقی تمام لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے۔ پی ٹی آئی ماضی کی پی ٹی آئی نہیں رہی۔ حالات اتنے گمبھیر کر دیے گئے، حالات کو اس نہج تک پہنچا دیا گیا کہ عمران خان جو میں نہ مانوں گا کی پالیسی پر چل رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں سے اکثریت ان کے ساتھ ہے، وہ آسانی سے نیا الیکشن جیت جائیں گے، دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے، اقتدار میں آئیں گے۔ یہ چیزیں اب خواب ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور ان چیزوں پہ اور جو کچھ منصوبے بنا رکھے تھے عمران خان صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا صرف اسد عمر صاحب کے کہنے پہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر عمران خان صاحب کی زبان کو چپ لگ جاتی ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، وہ اپنے مطالبے دہراتے نہیں ہیں، اسد عمر صاحب پارٹی کو چلاتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پارٹی وہیں کی وہیں رہتی ہے، عمران خان کا ووٹ نہیں ٹوٹے گا۔ اسد عمر قیادت کریں، نئے لوگ آئیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ شیری مزاری اور فواد چودھری جیسا کردار ادا نہیں کیا اسد عمر نے، ورنہ لگ تو یہ رہا تھا کہ عمران خان کے پاس کوئی بھی ایک بھی وفادار آدمی نہیں ہے۔ اسد عمر صاحب ان کے کتنے وفادار ہیں؟ پارٹی میں عمران خان کی آئندہ حیثیت صرف ایک قائد کی ہوگی، جس طرح الطاف حسین کی ایم کیو ایم میں حیثیت باقی رہ گئی تھی۔ کیا اسد عمر اسی طرح پارٹی کو چلائیں گے،
پی ٹی آئی کو چلائیں گے جس طریقے سے ایم کیو ایم الطاف حسین کے بغیر کراچی میں اپنی پارٹی کو چلا رہی ہے اور بخوبی چلا رہی ہے، پرانی باتیں نہیں ہیں، بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، پی ٹی آئی میں بھی بہت کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو، بے شمار لوگ جو ہے بد دل بھی ہوں گے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ لوگوں کے دل، پی ٹی آئی کے لوگوں کے دل عمران خان کے دل کے ساتھ دھڑکتے تھے، دھڑکتے ہیں، دھڑکتے رہیں گے۔ موجودہ تازہ ترین صورتحال کو اور آنے والے وقت کو عمران خان کے چاہنے والے کس طرح لیتے ہیں، کس طرح برداشت کرتے ہیں، کس طرح قبول کرتے ہیں، یہ ہم اور آپ جلد دیکھیں گے۔ ناظرین، آج کا پروگرام میں یہیں ختم کرتا ہوں اور جاتے جاتے آپ سے پھر گزارش کروں گا، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں۔